اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کو جنت اور جہنم سے بڑی مضبوطی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ انسان جنت کی طرف بڑھے، جنت سے اپنے آپ کو قریب کرے اور جنت کو پانے کے لیے جتنا جتن کر سکتا ہے کرے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یزین اللہ کل یوم جنتہ ویقول یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المعون والعذاب ویسیر الیہ، کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں جنت کو ہر دن سجاتا ہے، اسے آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ روزے دار بندے دنیا کی اپنی تکلیف دہ زندگی کو ختم کر کے یہاں آئیں، ان کے استقبال کے لیے ان کو سجایا جا رہا ہے۔ تو اس رمضان سے، رمضان کے روزوں سے، رمضان کے اعمال سے جنت کو اور جہنم کو بڑا گہرا تعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گناہ معاف کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جہنم سے نجات پا جائے گا، جنت میں اس کا داخلہ یقینی ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس کے لیے بھی جہنم سے بچاؤ کا انتظام ہو جاتا ہے اور جنت سے اس کی قربت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس کے لیے بھی جہنم سے بچاؤ کا انتظام کر دیا جاتا ہے، جنت میں اس کے لیے داخلے کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کا جنت اور جہنم سے اس لحاظ سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ جنت جس کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے، جس کے اوصاف کو اللہ رب العالمین نے اس آیت سے پہلے بیان فرمائے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس جنت کے وارث وہ لوگ ہوں گے، اس جنت کے وارث، اس جنت کے حقدار وہ لوگ ہوں گے من کان تقیا، جن کے اندر تقویٰ ہو، جن کے اندر پرہیزگاری ہوگی۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کیسے آئے گی؟
ظاہر ہے نماز پڑھنے سے آئے گا۔ انسان نمازوں کی پابندی کرے گا اور جتنے زیادہ اہتمام اور توجہ کے ساتھ پڑھے گا، جتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے گا، اس نماز سے انسان کا جتنا زیادہ لگاؤ ہوگا اسی حساب سے اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا اور وہ تقویٰ بڑھتا رہے گا۔ یہ تقویٰ انسان کے اندر روزوں کے ذریعہ پیدا ہوگا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے پیدا کیا، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو یہ روزہ بھی انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ انسان کے اندر تقویٰ زکوٰۃ کی ادائیگی سے آتا ہے، صدقات و خیرات سے ہوتا ہے، حج اور عمرے کی ادائیگی سے ہوتا ہے، تمام فرائض کی پابندی سے تقویٰ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ انسان فرائض کو ادا کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ تقویٰ کے راستے پر چل رہا ہے، اس کے اندر تقویٰ پایا جا رہا ہے۔ فرائض نہیں ادا کرتا ہے اس کا مطلب اس کے اندر تقویٰ نہیں، نماز سے غافل ہے، روزوں سے غافل ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، حج اور عمرے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، مالدار ہونے کے باوجود صدقہ و خیرات نہیں کرتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اس کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت ان کے لیے ہے جن کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے، جن کے اندر فرائض کی پابندی پائی جاتی ہے، جن کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پایا جاتا ہے۔ ڈر اور خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کے عذاب کا ڈر ہوگا، قیامت کے دن کی پوچھ تاچھ کا ڈر ہوگا، تو ظاہر ہے انسان ان تمام عبادات کو انجام دے گا۔ ڈر نہیں ہوگا تو کسی کے عبادت کے قریب نہیں آئے گا، کسی فریضے کو فریضہ ہی نہیں سمجھے گا، اپنی ذمہ داری میں اس کو داخل ہی نہیں کرے گا۔ تو تقویٰ انسان کے اندر فرائض کی پابندی سے آتا ہے، اور یہ تقویٰ فرائض کے علاوہ نوافل میں دلچسپی لینے سے، مستحبات میں آگے بڑھنے سے تقویٰ آتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے حقدار بنیں تو ہمیں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوگا، اور یہ تقویٰ فرائض کے ذریعہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ تقویٰ مستحبات اور نوافل میں دلچسپی لے کر پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اس تقوی کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تمام حرام کاموں سے پرہیز کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان حرام کاموں میں ملوث بھی ہو اور متقی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان تقوی والا بھی ہو اور حرام کاموں میں لطمت بھی رہے۔ تو تقوی سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کے حرام کاموں سے بچائے۔ حرام تو حرام ہے، مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بھی دور رکھے اپنے آپ کو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، دغابازی اور فریب نہ چھوڑے، غلط راستوں پر چلنا نہ چھوڑے، اور اس کے بعد وہ چاہے کہ روزے کے ذریعہ، بھوک اور پیاس کے ذریعہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا، تو یہ انسان کی خام کیا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو جھوٹ سے، فریب سے، دغا سے بھی پرہیز کرنا ہوگا۔ روزے کا تو یہ مطالبہ اور تقاضا ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کھانے کو چھوڑ دیں جو ایک جائز چیز ہے، پانی کو چھوڑ دے رہے ہیں جو عام دنوں میں جائز ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ دے رہے ہیں جو ایک عام دن میں جائز ہے، تو حرام کاموں کو بھی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تقویٰ یہ روزہ ہم سے یہی کہتا ہے، جو عام دنوں میں جائز چیزیں ہیں ہم اس روزے کی وجہ سے انہیں چھوڑے ہوئے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام کر دیا ہے انہیں ہم پکڑے رہیں، تو یہ روزے کی خلاف ورزی ہے، تقوی کی خلاف ورزی ہے۔ ایسا روزہ بے اثر ہو جائے گا، ایسا روزہ انسان کے اندر تقویٰ نہیں پیدا کرے گا، اور تقویٰ نہیں ہوگا تو انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو آپس میں بیٹھ کر بات چیت کریں گے، اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے کہ جنت میں ہم کیسے آئے، تو کہیں گے ایک بات اس میں یہ بھی کہیں گے انا کنا قبل بدیارنا مشرکین۔ جنت میں ہمارے آنے کی وجہ یہ ہو گئی کہ ہم دنیا ہی میں اللہ سے بہت ڈرتے تھے،
اس کے عذاب کا بڑا خوف رکھتے تھے. انا کنا قبل بِأَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فمن اللہ علینا. اس خوف کی وجہ سے، اس خشیت کی وجہ سے اللہ نے ہم پر احسان کیا. وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ اور ہمیں جہنم کے زہریلے دھوئیں سے بچا لیا. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. اور اس جنت میں ہم اس لیے آئے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اس کی عبادت سے غافل نہیں تھے. انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے، عبادتوں کے قریب نہ آئے، عبادت کو اپنی زندگی سے نکال دے تو تقویٰ اس کے اندر نہیں آئے گا. تقویٰ نہیں آئے گا تو جنت میں نہیں جائے گا. تو وہ کہیں گے کہ ہم جنت میں اس لیے آئے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اور جنت میں ہم اس لیے آئے کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین ہی کو پکارتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار کے شرک کا ارتکاب نہیں کرتے تھے. شرک اور کفر کا انسان ارتکاب کرنے لگے تو پھر تقویٰ اس کے اندر کہاں رہ جائے گا. تو جنت میں جانے کے لیے تقویٰ ضروری ہے، اور تقویٰ کو پانے کے لیے فرائض کی پابندی ضروری ہے، نوافل اور مستحبات میں دلچسپی لینا ضروری ہے، تمام قسم کے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اور مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے. تب ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، تب ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں گے. رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی اگر جہنم سے ہم اپنے آپ کو اپنے اندر تقویٰ پیدا کر کے نہ بچا سکیں تو اس سے بڑی محرومی اور کچھ نہیں ہوگی. تقویٰ پیدا کر کے اس مہینے میں اپنے اندر ہم فرائض کی پابندی کر کے نوافل اور مستحبات میں دلچسپی لے کر ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اور اس تقویٰ کے ذریعے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائیں. یہی انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، اور یہی اس مہینے کا سب سے بڑا حاصل ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تقویٰ والی زندگی گزارنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.